پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی فلائٹ PK8303 کے پائلٹ نے جب ڈسٹرس سگنل دیا تو کراچی کے لوگ بالکل بے خبر تھے۔ یہ سگنل اس بات کی علامت تھا کہ پائلٹ بے بس ہو چکا ہے اور جہاز اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے۔ چند سیکنڈز بعد کراچی ایک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا اور آسمان کالے دھوئیں کی چادر اوڑھ گیا۔ ایئر بس A320 ماڈل کالونی کی گھنی آبادی کے اوپر ایئرپورٹ سے صرف 430 میٹر پہلے کریش کر گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق جہاز میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی، تو پھر یہ حادثہ کیسے ہوا؟ پائلٹ اور ٹریفک کنٹرولز کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ پہلی لینڈنگ کی کوشش کیوں ناکام رہی؟ 3 سال تک کی گئی انویسٹیگیشن میں کون سا راز سامنے آیا؟ فلائٹ PK8303 کو لاہور سے دوپہر 1 بجے ٹیک آف کرنا تھا اور منزل کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تھی۔ یہ چھوٹی فلائٹ تھی جس میں 91 مسافر اور 8 حملے کے اراکین موجود تھے۔ اس دن موسم بالکل مثالی تھا۔ کپتان 58 سالہ سجاد گل 24 سال کے تجربہ کے ساتھ اور فرسٹ آفیسر 33 سالہ عثمان اعظم کے ساتھ جہاز اڑانے کے لیے موجود تھے۔ یہ 16 سال پرانا ایئر بس A320 تھا جس کے دونوں CFM 56 ٹربو فین انجن اس کہانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاز کو ٹیک آف کے بعد 34,000 فٹ کی بلندی پر لے جایا گیا جسے کروزنگ الٹیویٹڈ کہتے ہیں۔ اس دوران پائلٹ نے جہاز کو آٹو پائلٹ پر رکھا اور کچھ دیر باتیں کی۔ جہاز جب نواب شاہ کے قریب پہنچا تو کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو مختلف روٹس کے بارے میں ہدایت دی، لیکن پائلٹ نے شارٹ کٹ لیا اور ڈائریکٹ مکلی پہنچنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر وہ اس راستے کو فلائٹ کمپیوٹر میں سیو نہ کر سکا۔ اس کی وجہ سے جہاز کی اونچائی جلدی کم نہیں ہو سکی اور وہ مقررہ 7,000 فٹ کی بجائے 10,000 فٹ پر پہنچ گیا۔ کنٹرولرز نے کئی بار پائلٹ کو ہدایت دی کہ وہ گول چکر لگا کر اپنی اونچائی اور رفتار کم کرے، لیکن کپتان نے ہر بار انکار کر دیا۔ زمین کے قریب پہنچنے پر جہاز کی رفتار 650 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو گئی اور لینڈنگ گیئر بھی کھلا نہیں تھا۔ اس دوران متعدد الارمز بجنے لگے۔ فوری صورتحال میں فرسٹ آفیسر نے کپتان کو ہنگامی طور پر ٹیک آف کرنے کا مشورہ دیا، جس پر کپتان نے جہاز دوبارہ اوپر اٹھایا اور ایک انجن ناکام ہو چکا تھا اور دوسرا بھی کمزور ہو رہا تھا۔ 600 فٹ کی اونچائی پر کپتان نے میڈی کال دی، میڈی پاکستان A303 چند سیکنڈز بعد جہاز ماڈل کالونی میں گر گیا۔ اس حادثے میں 99 مسافروں میں سے صرف 2 لوگ بچ سکے، جبکہ زمین پر ایک شخص ہلاک ہوا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق ذمہ داری کپتان پر جاتی ہے، جنہوں نے بار بار قوانین اور ٹریفک کنٹرولز کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ اس کے علاوہ دونوں پائلٹ روزہ رکھنے کی وجہ سے توانائی کی کمی کا شکار بھی تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے 40% پائلٹ کے پاس درست لائسنس نہیں تھے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار۔